السلام علیکم P49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ. چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف. کوٹرا تکشن سے ہماری نمائندے اعزاز کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ایک نہایت اہم اور خوش آئند خبر. تاج محل شادی ہال کے سامنے والا مرکزی روڈ جو عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس کی ریپیئرنگ اور بحالی کا کام بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے. شہری طویل عرصے سے اس خستہ حال سڑک کے باعث شدید مشکلات کا شکار تھے، تاہم عوامی سہولت کو ترجیح دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 6.5 ارب روپے کے بڑے ترقیاتی ٹینڈرز مکمل ہونے تک انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس دوران سڑک کی فوری مرمت کا آغاز کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو روزمرہ سفر میں فوری ریلیف مل سکے. اس اہم پیش رفت کے لیے خصوصی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر مملکت بابا جی ملک رشید احمد خان کا، جنہوں نے علاقے کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے اس کام کی منظوری دی. اسی موقع پر شہریوں نے ملک مظہر رشید احمد خان اور کوآرڈینیٹر ملک خالد عمر خان کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی مسلسل کوششوں سے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی جلد مرمت سے نہ صرف سفر میں آسانی پیدا ہوگی بلکہ ٹریفک کے بہاؤ میں بھی نمایاں بہتری آئے گی، جو حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کا عملی ثبوت ہے. شجاع آباد سے ہمارے نمائندے انیس احمد کی رپورٹ کے مطابق قائم مقام صدر پاکستان و چیئرمین سینیٹ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی، ممبران قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی اور سید علی قاسم گیلانی سمیت قومی و صوبائی قیادت نے شجاع آباد میں وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر رانا محمد قاسم نول کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر بہاول ہاؤس میں تعزیت کی. وفاقی وزیر اورنگزیب کھیچی، وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو، چودھری امجد مان، سابق ممبر صوبائی اسمبلی سید مجتبیٰ گیلانی، سابق ضلع ناظم لودھرا میاں راجن سلطان پیرزادہ، ممبر صوبائی اسمبلی زبیر خان بلوچ، ممبر صوبائی اسمبلی ملک لال محمد جویا، سابق ممبر صوبائی اسمبلی جہاں زیب کھیچی، سابق ممبر قومی اسمبلی ملک رضا ربانی کھر، سابق ممبر صوبائی اسمبلی ملک شوکت حیات بوسن، سابق ممبر صوبائی اسمبلی طاہر شبیر، خرم فرید خاکوانی سمیت دیگر اہم رہنما بھی موجود تھے. تعزیتی اجتماع میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے نواسے اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے بھانجے مفتی عامر محمود نے بھی خصوصی شرکت کی اور مرحومہ کے صالح ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کی. تقریب میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی و سابق تحصیل ناظم شجاع آباد رانا سہیل احمد نول بھی شریک تھے. دیگر شریک شخصیات میں سردار ملک محمود اختر مسوان، سردار فیض رسول خان بلوچ ایڈوکیٹ، میاں ظفر اللہ بٹی، چودھری آصف ورائج، ملک احمد نواز شیخ، افتخار الدین تاری، ملک احمد نواز واگا، نعیم خان بلوچ، ملک مظہر حسین چنر، ملک شاہد عباس جویا، انور خان جویا، آفیسر خان چاکرانی، رانا غلام حسین نول، سردار یوسف خان بلوچ، سردار امان اللہ خان بلوچ، ملک اکرم ارائیں، رضا خان ترین، شیخ شاہد اقبال، حاجی محمد اسلم لسانی اور دیگر معزز علماء کرام و سماجی شخصیات شامل تھیں. تمام شرکا نے رانا محمد قاسم نول سے دلی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے بلند درجات اور اہل خانہ کے صبر جمیل کی دعائیں کی. شرکا نے کہا کہ والدہ کا سایہ اٹھ جانا ایک ناقابل تلافی صدمہ ہے اور اس کڑی میں پورا حلقہ رانا خاندان کے ساتھ کھڑا ہے. خبر شامل کرتے قصور سے ہمارے بیورو چیف محمود الہی چشتی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ملک رشید احمد خان نے قصور میں علامہ اقبال پبلک اسکول کے اسپورٹس فیسٹیول میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں طلبہ، اساتذہ، والدین اور معزز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مملکت نے کہا کہ نوجوانوں کی زندگی میں تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی اہمیت دگنی ہو چکی ہے. کھیل نہ صرف جسمانی تندرستی کا ذریعہ ہے بلکہ نوجوان نسل کو منشیات، بے راہ روی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے دور رکھنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کھیل صحت مند، باشعور اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہے. مثبت سرگرمیاں نوجوانوں کو مضبوط کردار، بہتر سوچ اور قومی شعور فراہم کرتے ہیں. وزیر مملکت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کھیل نہ صرف نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کرتے ہیں بلکہ انہیں تعلیمی اور پیشہ ورانہ میدانوں میں کامیاب
کامیابی کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کرتے ہیں اور پاکستان کی پہچان بنتے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مملکت نے اسپورٹس فیسٹیول کے شاندار انعقاد پر مہر محمد عاشق، مہر محمد عبداللہ اور اسکول کے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی محنت سے بچوں کو مثبت سرگرمیوں کا بہترین پلیٹ فارم میسر آیا۔ ملک رشید احمد خان نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعاون سے انہوں نے اپنے حلقہ میں تحصیل کوٹ رادھا کرشن، راجہ جنگ اور کھڈیا کے لیے 3 اسپورٹس اسٹیڈیم منظور کرائے ہیں، جن پر تعمیراتی کام جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اسٹیڈیم کی تکمیل سے ہزاروں نوجوانوں کو جدید سہولیات کے ساتھ اپنی اسپورٹس سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع ملے گا۔ خبر شامل کرتے قصور سے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ملک رشید احمد خان نے قصور میں سیلاب متاثرین میں پنجاب حکومت کی جانب سے کارز کی تقسیم کی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے وفاقی وزیر مملکت نے کہا کہ پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ سیلاب نے کچے گھروں، مویشیوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے متاثرین سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک آخری متاثرہ شخص کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی وزیر مملکت نے مزید کہا کہ صوبے میں 3 ہفتے سیلابی صورتحال برقرار رہی، لیکن اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب، کابینہ کے ارکان اور انتظامی افسران عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بڑا سیلاب آیا اتنی ہی بڑی اور تاریخی خدمت بھی کی گئی۔ ملک رشید احمد خان نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے نہ صرف مالی امداد کا آغاز کر دیا ہے بلکہ متاثرین کو اپنا مہمان سمجھ کر ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ سیلاب کیمپوں میں متاثرہ خاندانوں کو روزانہ 3 وقت کا تیار کھانا دیا گیا، جبکہ لاکھوں متاثرین اور ان کے مویشیوں کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے بلکہ پنجاب کے عوام کو عزت نفس کا مکمل خیال رکھا۔ تقریب میں ایم این اے شیخ سعد وسیم، ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی سمیت دیگر معززین شہریوں نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ہمارے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق مینار پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی کی خوبصورت مثال۔ مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لگائے گئے مرکزی اجتماعی کیمپ میں ایک نہایت خوبصورت اور جذباتی بین المذاہب ملاقات ہوئی، جب ڈاکٹر ایم ایم وقاص، بشپ آف پاکستان ورنن کرائسٹ چرچ نیو گرین ٹاؤن لاہور اور پاسٹر زاہد انور کرسچن خصوصی طور پر کیمپ میں پہنچے۔ کیمپ میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے دونوں مسیحی رہنماؤں کا نہایت گرم جوشی، خلوص اور احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران تینوں رہنماؤں کے درمیان محبت، ہم آہنگی اور پاکستان کے اندر مختلف مذاہب کے درمیان بھائی چارے کے فروغ پر نہایت دل کو چھو لینے والی گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر ایم ایم وقاص نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ گھر ہے۔ امن، پیار اور بھائی چارہ وہ زبان ہے جسے ہر مذہب سمجھتا ہے۔ ہم مسیحی برادری کی جانب سے ہر اس قدم پر ساتھ کھڑے ہیں جو ملک میں محبت بڑھائے اور نفرتیں کم کرے۔ اس پر لیاقت بلوچ نے جذباتی انداز میں بطور جواب کا کہا، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ آپ جیسے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ دلوں کو جوڑنے والا مذہب ہی اصل طاقت رکھتا ہے۔ ہم آپ کی خدمات کو دل سے سراہتے ہیں۔ پاسٹر زاہد انور نے بھی مذہبی ہم آہنگی، سماجی تعاون اور پاکستان میں امن کے لیے مل کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات کا ماحول خلوص، احترام اور محبت کی کیفیت سے بھرپور تھا، جس سے 2 مذاہب کے رہنما نہیں بلکہ 2 دل ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں۔ اختتام پر دونوں جانب سے پاکستان میں بین المذاہب اتحاد، برداشت، امن اور پیار کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پھالیہ سے ہمارے نمائندے سلیم ثاقب کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی پھالیہ محمد اعظم کا عدالتوں اور کچہریوں میں سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ، ذمہ داری، فرض شناسی اور بہترین کارکردگی کی مثال۔ ڈی ایس پی پھالیہ محمد اعظم نے آج تحصیل کی مختلف عدالتوں اور کچہریوں کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی حاضری، ڈیوٹی کے معیار، عوامی سہولیات اور مجموعی نظم و ضبط کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے پولیس عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کے اطراف فول پروف سیکیورٹی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ ڈی ایس پی محمد اعظم نے واضح ہدایت کی کہ ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ عدالتوں میں آنے والے شہریوں کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ ڈی ایس پی محمد اعظم نے اپنی ذمہ داری، دیانتداری اور پروفیشنل عزم کے ساتھ صرف محکمہ پولیس کے لیے ایک رول ماڈل ہیں بلکہ شہریوں کے اعتماد کی مضبوط علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی قیادت
قیادت میں حالیہ میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید بہتر اور مؤثر ہو رہے ہیں، جو ان کی فرد شناسی اور عوام دوست طرز عمل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہماری اینکر پرسن نفیسہ راجپوت کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کیٹل مارکیٹ میں اعلیٰ نسل کے گائے و بھینسوں کے شاندار مقابلے، شاندار انتظامات، بھرپور شرکت۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ میں صوبائی سطح پر گائے اور بھینسوں کے خصوصی مقابلے نہایت شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئے، جن میں پنجاب بھر سے اعلیٰ نسل، صحت مند اور خوب تربیت یافتہ جانور پیش کیے گئے۔ مقابلوں کے دوران جانوروں کی نسل، وزن، صحت، خوراک، دیکھ بھال اور مجموعی جسمانی ساخت کو معیار بنا کر ماہر ججز نے تفصیلی جانچ پڑتال کی۔ مقابلوں کے اختتام پر مختلف کیٹیگریز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے فاتح جانوروں اور ان کے مالکان کے ناموں کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ مالکان کی محنت، جانوروں کی دیکھ بھال اور بہترین تربیت کو سراہا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق تقریب تقسیم انعامات انشاءاللہ کل منعقد ہوگی، جس میں کامیاب مالکان کو خصوصی شیلڈز، ٹرافیاں اور انعامات پیش کیے جائیں گے۔ اس تقریب میں میڈیا، کسان تنظیم اور مویشی پال حضرات کی بھرپور شرکت متوقع ہے۔ اس موقع پر صدر لاہور جناب ملک سیف الملوک کھوکھر اور ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے مقابلے کے انتظامات کو نہایت قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام نہ صرف کسانوں اور مالکان کے حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ جدید طریقوں سے مویشی پالنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہوئے حاری سے ہمارے بیورو چیف شفیق تور کی رپورٹ کے مطابق شہر میں غیر معیاری باسی پانی ملا گوشت کی کھلے عام فروخت جاری ہے، جبکہ انتظامیہ خاموش ہے۔ قصاب چھوٹے گوشت کے 2300 تا 2500 روپے اور بڑے گوشت کے 1200 تا 1400 روپے فی کلو وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دکانوں پر پانی ملا اور خراب گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، جس سے صحت کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ عوام نے ڈپٹی کمشنر اور ویٹرنری حکام سے فوری کارروائی اور منمانی قیمتوں کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ایک اور رادھا کرشن سے ساز کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت کے فرزند ملک مظہر رشید احمد خان نے آج علاقے میں مختلف مقامات پر تعزیتی دورے کیے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سب سے پہلے انہوں نے استاد محترم قاری زبیر صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ قاری محمد صہیب میر محمدی نے پڑھائی، جس میں علاقے کی معزز شخصیات، عوامی خدمت کمیٹی کھڈیاں کے صدر سید عبدالرحمان شاہ کاظمی اور مرحوم کے شاگردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا جنازہ نے مرحوم کی خدمات اور حسن اخلاق کو سراہا۔ بعد ازاں ملک مظہر رشید احمد خان نے سہیل انصاری کی رہائش گاہ پر ان کے والد محترم کی وفات پر لواحقین سے اظہار تعزیت کیا، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ہندال حاجی فقیر حسین کے چچا زاد بھائی محمد صدیق کی وفات پر بھی لواحقین سے تعزیت کی، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ان تمام موقع پر ان کے ہمراہ کوآرڈینیٹر ملک خالد عمر خان، سردار عرفان ڈوگر، پروفیسر چودھری مہر الدین مداح، سخاوت کمانڈر اور دیگر معززین موجود تھے۔ شرکا ملاقات نے محرومین کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و حوصلے کی دعا کی۔ خبر شامل کرتے قصور سے ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق قصور میں عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ میاں سعد وسیم شیخ کی شاندار تقریبات اور اقدامات۔ قصور میں عوامی خدمت، ترقیاتی امور اور معاشرتی فلاح کے فروغ کے لیے میاں سعد وسیم شیخ ایم این اے قصور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری فنانس و ریونیو کی مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ جناب زبیر ناگرہ صاحب اور جناب پپو جٹ کی جانب سے منعقدہ شاندار دعوت میں میاں سعد وسیم شیخ اور جناب ملک احمد سعید خان ایم پی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر علاقے کی فلاح بہبود اور عوامی مسائل کے حل کے لیے رہنماؤں نے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب میں چودھری اصغر انصاری، چودھری اختر، مفیظ مان، بابر سندھو، امین پاک عرب، ملک نواز خان، ندیم جٹ، ملک عاشق، ملک علی اصغر، ناصر جٹ اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ اسی دوران پنجاب بھر میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر میاں سعد وسیم شیخ نے متاثرین میں مالی معاونت، فصلوں کے نقصان کا باقاعدہ معاوضہ اور گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے امدادی رقوم تقسیم کی۔ متاثرہ خاندانوں نے وزیر اعلیٰ کے اس پر وقت اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ماحولیاتی بہتری کے لیے میاں سعد وسیم شیخ نے شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا اور تقریب کے دوران پودے لگائے۔ اس مہم کا مقصد فضائی آلودگی میں کمی اور سرسبز و شاداب قصور کے وژن کو عملی شکل دینا ہے۔
گاؤں رسولپور میں چودھری شجاعت جٹ صاحب کی ہمشیرہ کی شادی کی تقریب میں بھی میاں سعد وسیم شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری بشیر پپو جٹ، محمد زبیر ناگرہ، ملک شفیق، ملک عبد المجید، ملک بشیر احمد، ملک یاسین، ملک زاہد اور دیگر معززین موجود تھے۔ میاں سعد وسیم شیخ نے دونوں خاندانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی طرح محکمہ لائف سٹاک کی سرپرستی میں ایک پروقار تقریب میں ڈاکٹروں کو بائکس فراہم کی گئیں تاکہ نوجوانوں اور فیلڈ سٹاف کو بہتر سفری سہولتیں فراہم کی جا سکیں اور وہ معاشی، پیشہ ورانہ اور عوامی خدمت کے شعبوں میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام تقریبات اور اقدامات میاں سعد وسیم شیخ کی عوامی خدمت، سماجی فلاح اور ترقیاتی امور میں نمایاں دلچسپی اور فعال کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب تک لیتا ہے، آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیں باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔